الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله مولانا العظيم. صدق دل سے درود شریف کی تلاوت فرمائیں. ہر مکتبہ فکر اپنے ذوق اور شوق کے مطابق ولادت مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عنوان پر پروگرام منعقد کرتا ہے، اور یہ کرنے بھی چاہیے تاکہ آنے والی نسل یہ جان سکے کہ ہم کن نسبتوں کے امین ہیں. آج کی اس مختصر سی نشست میں بھی میں انشاءاللہ اسی عنوان پر کچھ دیر آپ کی سماع خراسی کا باعث بنوں گا. جتنے بھی شخصیات دنیا میں تشریف لائیں، ہر ایک کا تذکرہ، ہر ایک کا تعارف ولادت سے شروع ہوتا ہے اور وفات پہ ختم ہو جاتا ہے. جتنی بھی نامور شخصیات ہیں، اگر آپ ان کی سوانح حیات اٹھائیں، ان کی زندگی پر لکھی ہوئی کتابیں ان کا مطالعہ کریں، تو ہر ایک کا تعارف ولادت سے شروع ہوتا ہے کہ فلاں جگہ پیدا ہوا، فلاں گھرانے میں پیدا ہوا، فلاں قبیلے میں پیدا ہوا، فلاں جگہ تعلیم حاصل کی، فلاں قبیلے میں شادی ہوئی، یہ کاروبار کیے، ان تنظیموں میں رہا، یہاں پڑھاتا رہا، پھر اتنی عمر میں فلاں جگہ انتقال ہو گیا، سوانح حیات مکمل ہو جاتی ہے، کتاب زندگی مکمل ہو جاتی ہے. میرے اس پہلے جملے کو بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا، اسی کے ذریعے بات کروں گا. ہر ایک کا تعارف اور ہر ایک کا تذکرہ ولادت سے شروع ہوتا ہے اور وفات پہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن میرے آقا کا تذکرہ ولادت سے شروع نہیں ہوتا، وفات پہ ختم نہیں ہوتا. میرے آقا کا تذکرہ میلاد سے شروع نہیں ہوتا، وفات پہ ختم نہیں ہوتا. اس لیے ہم بھی آقا کا تذکرہ میلاد سے شروع نہیں کرتے، وفات پہ ختم بھی نہیں کرتے. اس پہ ذرا تھوڑا سا مسکرا کے کہہ دو میرے آقا کا تذکرہ اس وقت سے شروع ہوتا ہے جب کچھ بھی نہیں تھا، زمین و زمان نہیں تھے، مکین و مکان نہیں تھے، شجر و حجر نہیں تھے، بر و بحر نہیں تھے، نباتات نہیں تھے، جمادات نہیں تھے، ارضیات نہیں تھی، فلکیات نہیں تھی، ایک رب تھا. بندے تو کچھ کم ہے موسم کی وجہ سے، لیکن ذوق تو کم نہیں نہ ہے. ایک رب تھا. آج یہاں برادر مکرم
حضرت مولانا مفتی قاضی عبید اللہ دامت برکاتہ العالیہ، انہوں نے دعوت دی، برادر مکرم حاجی حکیم منظور الہی صاحب انہوں نے دعوت دی، یہ ایک محفل سجی، ایک جلسہ منعقد ہو گیا۔ رب نے بھی عالم ارواح میں 2 محفلیں سجائیں۔ پہلی محفل میں آپ کو بھی بلایا، مجھے بھی بلایا۔ پہلی محفل میں آپ بھی تھے، میں بھی تھا۔ حضرت آدم سے لے کر قیامت کی صبح تک آنے والے سبھی تھے، اور اتنی مختصر مجلس، اتنی مختصر محفل۔ الست بربکم قالوا بلا، جلسہ ختم، محفل ختم، برخاست۔ دوسرے جلسے میں رب نے پابندی لگا دی، سارے نہیں آتے آ سکتے، صرف وہ آئیں جنہیں میں نے نبی بنانا، صرف نبی آئیں، صرف انبیاء۔ اور قرآن اس کی بھی رپورٹنگ کر رہا ہے، قرآن اسے کا احوال بھی مجھے بتا رہا ہے۔ لیکن میں بڑے ہی سادہ لفظوں میں آپ کے ذہنوں میں ایک جملہ اتارنا چاہتا ہوں۔ دوسرے جلسے میں اللہ نے پابندی لگا دی، صرف وہ آئیں جنہوں نے نبی بننا ہے، جنہیں میں نے نبی بنایا ہے، جنہوں نے دنیا میں نبی کی حیثیت سے جانا ہے۔ اس لفظ کو سادہ کر کے بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہر بندے کے ذہن میں بات بیٹھ جائے۔ اس دوسری محفل میں، عالم ارواح کے اندر منعقد ہونے والی محفل میں، صرف وہ تھے جنہوں نے نبی بن کے آنا تھا۔ اور سادہ کر رہا ہوں کہ اللہ کرے چلو اس جملے پہ تو آپ چڑھیں تھوڑے سے۔ جو اس محفل میں نہیں تھا وہ نبی نہیں، جو اس محفل میں نہیں تھا وہ نبی۔ دیوار والے احباب ایک لگا کے بیٹھے ہیں، میرا دل ہے کہ میں تکیہ بھی منگوا دوں، تھوڑے تھوڑے آپ قریب آئیں، میرے قریب آئیں، تاکہ بعد میں آنے والے جو ہیں انہوں نے پیچھے سے ان کی محبتوں کا ادر انہیں عطا فرمائے۔ میں نے عرض کیا، اب صاحبان مجھے دیکھیے، میں نے عرض کیا کہ جو اس محفل میں نہیں تھا وہ نبی۔ سارے اس میں بولو گے تو میں سناؤں گا، انہیں کام کر لیں، آپ میری طرف دیکھیے۔ جو اس محفل میں نہیں تھا وہ نبی نہیں تھا۔ پھر سے بولو، جو اس محفل میں نہیں تھا وہ نبی نہیں تھا۔ ابھی بھی آواز اس مزاج کے مطابق نہیں ہے۔ جو اس محفل میں نہیں تھا وہ نبی نہیں تھا۔ نہیں، اللہ مجھے پتا کیسے چلے گا کہ اس محفل میں کون کون تھا؟ آج اگر کوئی اٹھ کر کہتا ہے اس محفل میں میں بھی تھا لہذا میں بھی نبی، تو میرے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ وہاں تھا یا نہیں تھا؟ سبحان اللہ۔ سوال سمجھ آیا نہیں؟ سبحان اللہ۔ ختم نبوت پر آپ نے بہت سے بیانات مجھے پتا ہے سن رکھے ہیں، لیکن طالب سے بھی ایک بات سن لیجیے۔ اللہ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ اس محفل میں کون کون تھا؟ آج کوئی اٹھ کر کہتا ہے اس محفل میں میں بھی تھا، تو رب نے عالم ارواح میں سجائی، اس میں صرف نبیوں کو بلایا، تو لہذا میں بھی نبی۔ تو میرے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ وہاں تھا یا نہیں تھا؟ 7 لاکھ انبیاء ہیں، قرآن مجید میں تو چند انبیاء کے نام درج ہیں۔ یہ حال فل بھی ہو جائے اور انشاءاللہ بھی ہو جائے گا، سینکڑوں کا مجمع ہو۔ صبح ایک بندہ اٹھ کر حکیم صاحب کو یا بھائی جان کو کہے کہ رات میں بھی تھا، تو میرے خیال میں سینکڑوں کے مجمع میں بھی یہ شاید نہ کہہ سکے کہ پتہ نہیں تو تھا یا نہیں تھا۔ کہیں گے ہو سکتا ہے آیا ہو، مجھے نظر نہ آیا۔ 7 لاکھ انبیاء، کتنے؟ 7 لاکھ۔ اللہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ آج اگر کوئی کہتا ہے اس محفل میں میں بھی تھا تو یہ تھا یا نہیں تھا؟ نام نہیں، اللہ اشارہ ہو جائے، اور یہ اشارہ بعض دفعہ بڑا کام کر جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو اشارہ ہے نا، یہ بڑا کام کرتا ہے۔ جس طرح کسی نے حضرت علی اور مرتضیٰ سے سوال کیا، شیر خدا سے،
کہ حضرت علی ذرا دیکھو بتائیے کہ کون سے جانور بچے دیتے ہیں، کون سے جانور انڈے دیتے ہیں؟ بڑا عجیب سوال تھا، ہزاروں کی مخلوق کی تعداد ہے، حضرت علی کیا فرماتے ہیں؟ قلم کاغذ لے کر آ، میں تجھے بتاتا ہوں، تو لکھتا جا، شیر کے بچے ہیں، مرغی کے انڈے ہیں، شتر مرغ کے انڈے ہیں، چوہے کے بچے ہیں، پورے ہو سکتے تھے؟ کیا کہہ رہے حضرت علی؟ حضرت علی فرماتے ہیں تجھے میں نام نہیں بتاتا، نشانی بتا دیتا ہوں، خود جا کے دیکھ لے، جن جانوروں کے کان باہر ہیں بچے دیتے ہیں، جن جانوروں کے کان اندر ہیں انڈے دیتے ہیں۔ پر آپ نے اپنے کانوں کو ہاتھ نہیں لگا، آپ کے کان باہر نہیں۔ کیا کہتے حضرت علی کے ایک اور صاحب نے یہی سوال کیا، لیکن اب حضرت علی نے جواب اور دیا، اسے تو یہ فرمایا کہ جن جانوروں کے کان باہر ہیں بچے دیتے ہیں، جن جانوروں کے کان اندر ہیں انڈے دیتے ہیں۔ ایک اور صاحب نے آ کے یہی سوال کیا، حضرت علی کون سے جانور بچے دیتے ہیں، کون سے جانور انڈے دیتے ہیں؟ حضرت علی فرماتے ہیں جو خوراک نگلتے ہیں انڈے دیتے ہیں، جو خوراک چباتے ہیں بچے دیتے ہیں۔ اللہ اشارہ چاہیے کہ اس محفل میں کون کون تھا، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ جو اس محفل میں ہے وہ نبی۔ قرآن مجید کا طالب علم دھیان سے ذرا میری بات سنیے گا، اللہ رب العزت جہاں اس سارے جلسے کو رپورٹ فرما رہے ہیں، اسی میں اللہ فرماتے ہیں اِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، اللہ نشانی بتا رہے ہیں، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، اللہ فرماتے ہیں میں نے نبیوں کو کہا نبیوں تمہیں کتاب دوں گا، حکمت دوں گا، تدبر دوں گا، فصاحت دوں گا، بلاغت دوں گا، امامت دوں گا، قیادت دوں گا، شرافت دوں گا، طہارت دوں گا، لیکن سنو ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، تم سارے کے سارے پہلے جاؤ گے، تمہارے بعد میرا رسول آئے گا۔ اللہ نے اس میں نشانی بتا دی کہ جو نبی ہیں وہ میرے محبوب سے پہلے۔ اللہ نے کسی ایک کو بھی یہ نہیں کہا کہ تو پیچھے رہ جائے گا، تو بعد میں آئے گا، نہیں، تم سارے پہلے جاؤ گے، ثم جاءکم رسول، پھر میرا رسول آئے گا۔ اب توجہ رکھنا، یہاں پر طالب علم اپنے رب سے ایک سوال کر رہا ہے، اللہ آپ فرما رہے ہیں ثم جاءکم رسول، پھر آئے گا میرا رسول، رسول تو 313 ہے، مجھے کیا پتہ چلے آپ کس کا تذکرہ فرما رہے ہیں؟ رسول تو 313 ہے، مجھے کیا پتہ چلے گا آپ کس کا ذکر فرما رہے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں جب میں نے کہہ دیا ثم جاءکم رسول، پھر آئے گا میرا رسول، تو اب یہ رسول والا لفظ میں کسی اور کے کلمے میں لگنے ہی نہیں دوں گا۔ آدم صفی اللہ ہوگا، نوح نجی اللہ ہوگا، ابراہیم خلیل اللہ ہوگا، اسماعیل ذبیح اللہ ہوگا، موسیٰ کلیم اللہ ہوگا، عیسیٰ روح اللہ ہوگا، داؤد خلیفۃ اللہ ہوگا، یعقوب نبی اللہ ہوگا، یوسف صدیق اللہ ہوگا، میرا محمد رسول اللہ ہوگا۔ رسول تو 313، لیکن محبوب کے لیے رسول اللہ تعالیٰ قرآن میں استعمال فرما رہے۔ پہلے بارے میں فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا، چوتھے بارے میں اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، 28ویں بارے میں اللہ فرماتے ہیں هو الذی بعث فی الأمیین رسولا یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ رسول محبوب کے لیے، رسول محبوب کے لیے، بار بار رسول تو 313۔ اب یہاں پر میں اگرچہ میں اس جملے پہ تھوڑی دیر بعد پہنچنا چاہتا تھا، لیکن چونکہ میں نے کلمے میں رسول کا تذکرہ کیا اس لیے میں جلدی سے آپ کے حوالے کر رہا ہوں، بڑی محبت سے سنیے گا۔ رسول رب سے لینے والا، امت کو دینے والا۔ سبحان اللہ۔ رب سے لینے والا، امت کو۔ رسول پہلے بھی آتے رہے لیکن کلمے میں محبوب کے لیے فرمایا رسول، قرآن میں بار بار محبوب کے لیے فرمایا رسول۔ کیوں؟ وہ جو پہلے لے کے آتے رہے، بڑا وزنی جملہ ہے، یقین جانا بہت وزنی جملہ ہے، بہت وزنی جملہ ہے، بڑی محبت سے اسے سنبھالنا۔ اس جملے کو سن کر بہت اچھا نہیں لگے گا مجھے۔ جتنے رسول آتے رہے رب سے لے کر، وہ لے کر آتے رہے، دیتے رہے،
رسولا والذی بعث فی الأمیین رسولا. سبحان اللہ. عرض یہ کر رہا تھا کہ میرے آقا کا تذکرہ عالم ارواح سے. کہاں سے؟ کہاں سے؟ بولیے کہاں سے؟ عالم ارواح سے. ولادت ہے تو ولادت اعلیٰ، سیرت ہے تو سیرت اعلیٰ، معجزات ہے تو میرے آقا کے معجزات اعلیٰ. اور ایسی ولادت کہ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ ان کے فرزند ارجمند مولانا ذکی کیفی مرحوم لکھتے ہیں پردے اٹھے نگاہ سے ہر شے نکھر گئی. پردے اٹھے نگاہ سے ہر شے نکھر گئی. تنویر صبح و رات کے رخ پر بکھر گئی. دشت و جبل سے نور کے کوندے لپک پڑے. کلیوں کے جام پھولوں کے ساغر سلٹ پڑے. برگ و شجر نہال ہوئے جھومنے لگے. آپس میں ایک ایک کا منہ چومنے لگے. کرنوں کا رقص ہونے لگا برگ و بار پر. فردوس عکس ریز ہے ہر لال ازار پر. تاریکیوں کا نام مٹا کر جہان سے اتری عروس صبح نئی آن بان سے. بادل بادل فضائے دہر پہ رحمت کے چھا گئے. آئی صدا کہ سید کونین آ گئے. اور لکھتے ہیں کہ پر نور کعبہ اور بھی پر نور ہو گیا. بتھا تمام جلوہ گہے دور ہو گیا. پائی جھلک جو ساتھی کوثر کے نور کی. زمزم سے موج اٹھی شراب طہور کی. بزم جہاں میں آج یہ کس کا ورود ہے. بزم جہاں میں آج یہ کس کا ورود ہے. جبریل کے لبوں پر مسلسل درود ہے. اور بڑا عجیب جملہ انہوں نے لکھا اور میں نے چاہا کہ میں اسے تھوڑا سا کھول دوں. لکھتے ہیں ذکی کیفی مرحوم لکھتے ہیں تخلیق کر کے جس کو خدا مسکرا دیا. سبحان اللہ. بہت عجیب جملہ. تخلیق کر کے جس کو خدا مسکرا دیا. اور میں نے اسے پھر ڈھونڈنا چاہا تو اللہ مسکرا کے فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. مومنوں میں نے تم پہ احسان کیا. کیا کیا؟ احسان. اب اس کا میں بہت چھوٹا ہوں. عموماً جب بیان کیا جاتا ہے تو شاید سبقت لسانی میں کہہ دیا جاتا ہے کہ اللہ نے پانی دیا احسان نہیں جتلایا. زندگی دی احسان نہیں جتلایا. صحت دی احسان نہیں جتلایا. اولاد دی احسان نہیں جتلایا. من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. سبحان اللہ. اللہ فرماتے میں نے تم پہ احسان کیا اپنا محبوب بھیجا لیکن من انفسہم تم میں سے. اب آگے چلنے سے پہلے یہاں میں رک رہا ہوں. میں نے اپنے رب سے سوال کیا اللہ ہم میں سے انسانوں میں سے من انفسہم تم میں سے انسانوں میں سے بھیجا. اللہ فرماتے ہاں میں نے معبود کو بھیجا ابراہیم کی دعا بنا کر. ابراہیم کی دعا تو ابراہیم نے مانگا ہی نہیں تھا. اچھا میں نے حضرت ابراہیم کی دعا اٹھائی پہلے پارے سے. حضرت ابراہیم نے کیا مانگا تھا؟ تو حضرت ابراہیم فرماتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا منہم. سبحان اللہ. ہر بات کا میں معنی کروں گا نا تو بڑی بات لمبی ہو جائے گی. کچھ باتیں آپ خود سمجھیں تو لطف تو اس میں ہے. حضرت پہلے بات ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. حضرت ابراہیم فرماتے ہیں اللہ ایسا بھیج جو پاک کرے, ایسا بھیج جو تعلیم دے, ایسا بھیج جو قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنائے. وہ ساری صفتیں بعد میں. حضرت ابراہیم پہلی صفت بیان کرتے ہیں کہ کیسا بھیج. فرمایا منہم. اب جسے میرا اشارہ سمجھ آئے صرف وہ بولیے گا سبحان اللہ تاکہ مجھے پتہ چلے میں نے اگلے 15 منٹ اور تقریر کرنی ہے یا اسی لمحے دعا کرا دینی ہے. توجہ منہم میرے وقت تکنا بھی ہے. منہم حضرت ابراہیم فرماتے ہیں اللہ اعلیٰ نبی بھیج دے, برتر نبی بھیج دے,
پہلی بات یہ کہ میں نے ربط ملانا ہے، میرے ساتھ کہیے گا، من انفسہم، اللہ ہم میں سے بھیجا، کیوں؟ فرمایا ابراہیم نے یوں ہی مانگا، اللہ ہم میں سے کیوں؟ فرمایا منہم، کیونکہ ابراہیم نے یوں ہی مانگا تھا کہ ان میں سے ہو۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں چلا گیا تخیلات کی دنیا میں حضرت ابراہیم کے دروازے پر، میں حضرت ابراہیم کے دروازے پہ چلا گیا، میں نے دستک دی، حضرت ایک بات پوچھنے آئی۔ یہ اصل میں یہ تقریر کرنا، یہ خطاب کرنا جس طرح فن ہے نا، اسے سننا بھی فن ہے۔ میں تخیلات کی دنیا میں چلا گیا، حضرت ابراہیم کے دروازے پر، حضرت ایک بات پوچھنے آیا، آپ نے جب مانگا تھا، معبود کو مانگا تھا، تو اس میں یہ کیوں فرمایا تھا منہم، ان میں سے ہو؟ توجہ، میں تخیلات میں پہلے فتووں سے ڈرتا ہوں، میں پہلے بتا رہا ہوں، میں تخیلات کی دنیا میں نے سوال کیا یا حضرت ابراہیم سے، آپ نے یہ کیوں فرمایا منہم، ان میں سے ہو؟ حضرت ابراہیم جواب دیتے ہیں، بیت اللہ میں نے بنایا، جی آپ نے بنایا۔ رب سے میں مانگ رہا ہوں، جی آپ مانگ رہے ہیں۔ مزدوری مجھے ملنی چاہیے، جی آپ کو ملنی چاہیے۔ تو فرماتے ہیں مانگوں میں اور ملے جبریل کو۔